امام، بیٹا ہے ہدایت کا ہے، جو حق کو پیچھے چلائے اسے علی کہتے ہیں، جو ہدایت کو پیچھے چلائے۔ خدا کہتا نماز پڑھو تاکہ ہدایت مل جائے، روزہ رکھو تاکہ ہدایت مل جائے۔ ہدایت ملے گی تو حسین ملے گی، جہاں ہدایت کھڑی ہو، نماز کا بانی بھی تو بتا دیں۔ بسم اللہ، جہاں ہدایت کھڑی ہوگی تھوڑا سا آگے دیکھنا، وہیں آگے حسین کھڑا ہو۔ باپ حق کا امام، بیٹا ہدایت کا امام۔ بس آج گفتگو بڑے خوبصورت کنارے پہ جا کر رکنے لگی ہے، اب یہاں سواریاں اتریں گی۔ اس کے آگے مد و جزر کی کیفیت ہے سرکار، یہ منواتے رہے عبادت، وہ منواتا رہا تعظیم۔ اس کا نا میں عبادت قبول نہیں کروں گا اگر تعظیم نہ ہوئی۔ عبادت ایک دن اپنی عبادت دکھا رہی تھی، یک لخت حسین نے ماں کی گود چھوڑی، حسین تیز قدموں سے دوڑے مسجد کی طرف، عبادت کی پوشت پہ آ کے حسین بیٹھ گیا۔ میں نے تو پہلے کہا تھا اس گلی میں جانا ہے تو پھر جانا ہے، واپسی کا رستہ یہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ حسین آ کے عبادت کی پوشت پہ بیٹھ گیا، جو سجدے میں تھا وہ اس سے منوا رہا۔ آپ نے اشارہ کیا تو میں آیا ہوں اس گلی میں، حسین آ کے پوشت پہ بیٹھا۔ انہوں نے ایک اشارہ کیا کہ ذرا نماز کا بھی فلسفہ بتا دیجئے گا کہ بقائے نماز کون ہے، بانی نماز کون ہے۔ حسین آ گیا عبادت کی پشت۔ یہاں پہ اکثر ذاکرین خطبہ منبر پہ جملہ پڑھ دیتے ہیں، آج کے بعد اس جملے کو تبدیل کرنا، ایسا جملہ نہ سننا کہ حسین آئے اور حسین صحابہ کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کے رسول کی پوچھ پہ چلے گئے۔ واہ بھائی واہ، جس صحابی کی گردن پہ حسین پاؤں رکھتا وہ علیہ السلام نہ ہو جاتا۔ اس سے بڑھ کے عزت والا کون ہوگا جس کی گردن پہ حسین پاؤں رکھ دے۔ میرے پاس بڑا بہترین جملہ ہے، بڑا بہترین جملہ ہے، اگر ملتانی سے وصول کرے۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ حسین سیدہ کی گود سے نکلے، نانے کی پشت پہ چلے گئے۔ اب میں جملہ پڑھوں، حسین مسجد احرام سے اٹھا، مسجد اقصی پہ چلا گیا، یہ ہے معراج حسین۔ عبادت کی پشت پہ مالک درود تھا، عبادت کی پشت پہ حسین۔ اب ان کے آنے سے ایسا نہیں ہوا، سنی کتابوں میں لکھا کہ نبی نے فوراً سر کو جھٹکا دیا ہو حسین آ گئے نماز توڑ دوں، نہیں، رسول نے فرمایا کہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں ان کے آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آ جائے نماز میں، جن کے آنے سے نبی کی نماز نہیں ٹوٹی، بسم اللہ، حسین آگے پشت پہ بیٹھ گئے۔ اب عبادت کرنے والے کو پتہ چل گیا، اس نے رابطہ کیا، فرمایا میری عبادت بڑھا۔
اب عبادت بڑھ رہی تھی، اب سجدہ طویل ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا یہ سجدہ کس کی وجہ سے طویل ہو رہا ہے، اب یہ اگلی عبادت کس غرض سے ہو رہی ہے. اب عبادت بڑھ رہی ہے، عبادت بڑھ رہی ہے. اب حسین کو دکھانا تھا اپنا عہدہ. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، خطابت کا حسن اسے کہتے ہیں. خطابت ایک پرکار ہوتی ہے، گھوم کے وہیں پہ آئے. جنہوں نے بزرگ علماء کو سنا ہوا ہے، اردو خطابت کا حسن یہ ہے، نتیجے سے نکل کے بعد تمہید کے مرحلوں پہ پھر واپس آ جائے. میں نے کہا تھا وہ آ نہیں رہا تھا، اس نے درمیان میں حجت کو رکھا. حسین نے پشت پہ آ کے کہا ادھر تو ہے. ہو کیا رہا تھا؟ عبادت. جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہوتا ہے. فرمایا تو معبود. سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ، یہ تیرا عبد. تو معبود، یہ عبد. تو معبود، یہ عبد. میں کون ہوں؟ فرمایا حسین پوچھنا چھوڑنا، تو ہے ابا عبداللہ. حسین پوچھنا چھوڑ، دنیا کو تیرا عہدہ بتاؤ. تو عبادتوں کا مالک ہے، تیرے بغیر مجھے کسی کا جھکنا اچھا نہیں لگتا. سکھائی بھی تو نے تھی، مالک بھی تو. حسین نے اس سے وعدہ لیا. حسین نے پشت خالی کی، پھر واپس وہیں گیا جہاں سے اٹھا تھا. جا کے کہتا اماں فصلی لربک کا حق آج ادا ہو گیا. آج میں نے تیرے بابے کی پشت پہ خود کو بٹھا کے معبود سے اپنا عہدہ پوچھ لیا. تطہیر کی مالکن کی آوازیں کتنی دیر بیٹھا. فرمایا 70 تسبیح نانے کی میں نے سنی. فرمایا حسین اس کا رکنا اللہ برداشت نہیں کرتا. آج اس نے بھی کہہ دیا کہ رک جا، صرف تیری وجہ سے اس کو تو بھی لاٹ لائے، میرا بابا بھی لاٹ لائے. پیار وہ اس سے بھی کرتا ہے، تجھ سے بھی کرتا ہے. حسین کی آواز ہوئی اماں قرض واپس کرنا. حسین بڑا جانتا جو سطر گئی، یہاں سطر کے بعد ماحول کا رخ ہی تبدیل ہو جائے گا. فرمایا حسین کیسے قرضہ واپس کرے گا؟ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ماں کا ہاتھ تھا. ماں کے ہاتھ میں بوسہ دے کر سجدہ بھی تیرے بابا نے خود کیا تھا، سر بھی خود اٹھایا. میں سجدہ خود رکھوں گا، اٹھائے گا کوئی اور. میں سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، وعدے کی تکمیل کروں گا، رضائے پروردگار کو مکمل کر کے دکھاؤں. کل شب تھی مالکن کے ظہور کی، میں نے مصائب نہیں پڑھا. آج دن گزر گیا، شب اگلی آ گئی. آج دو آنسو اسی سیدہ کے رومال میں چلے جائیں جن کے درد کا قرآن سننے کے لیے آپ سارے آتے. کتنی دکھی تھی کوئی پڑھ نہیں سکتا، کتنا روتی تھی کوئی بیان نہیں کر سکتا. مسلمانوں نے زہرا کا امام بارگاہ بھی گرا دیا. 3 بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں باپ کے بعد بہت رلایا گیا. ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی. تینوں سے باپ پیار بھی بڑا کرتے تھے اور باپ کے بعد روئی بھی بہت زیادہ. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے درد پڑھنے میں نے صرف رسول کی بیٹی کی. مکہ تھا،
مشرکوں کا دور تھا، تبلیغ مذہب کی خاطر رسول بازار میں گئے تھے۔ مشرکین مکہ نے اپنے جوانوں اور بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کے نبی کو زخمی کروانا شروع کیا۔ زخمی رسول پتھروں کا نشانہ بنا، سر سے لے کے پاؤں تک لہو آیا رسول کے مبارک جسم پہ۔ رسول گھر کی جانب چلے، مکہ کے مشرکین نبی کے پیچھے تھے، گلی کا شور گھر میں چلا گیا، ملائکۃ العرب تڑپ کے اٹھی، بی بی دروازے پہ آئی، زخمی رسول کا ہاتھ پکڑ کے بی بی نے سگن کے اندر کیا، بی بی دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ مکے کا سب سے بڑا مشرک اور جاہل پیچھے آنے والے لوگوں کا رک جاؤ، ہم نے مکہ میں قانون بنائے ہیں، کسی کو مار رہے ہو اس کے کوئی پردے دار آ جائے، اس کی بیوی آ جائے، اس کی بیٹی آ جائے، اس کی ماں آ جائے، پھر اسے مارا نہیں کرتے، یہیں سے واپس پلٹ جاؤ۔ مکے کے مشرک واپس پلٹ گئے۔ بچپن میں زہرا بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، زہرا کے ذہن میں بچپن میں یہ خیال آ گیا کہ شوہر کو مار رہے ہو، بیوی چلی جائے تو شوہر کو کوئی نہیں مار رہا۔ کوئی سید بیٹھا، میں جتنا ڈر ڈر کے پڑھ سکتا تھا اتنا میں نے پڑھ دیا۔ ادھر علی کے گلے میں رسی آئی، فضا کہتی ہے نبی کی بیٹی چلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے نکلی، جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، فضا کہتی بی بی ایسے چلی ہے، میں اب اشارہ پڑھ نہیں سکتا، میں ایسے کر دوں گا جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گیا تھا۔ بی بی نے آ کے علی کی ابا پہ ہاتھ ڈالا ہے، ایرے نے تلوار کا دستہ نکالا، اس نے زہرا کے ہاتھ پہ تلوار کا دستہ مارا، بی بی رو کر یا علی اللہ کے حوالے، یا علی میری انگلیاں شہید، یا علی زہرا کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ کتنی زخمی تھی میں پڑھوں گا، جگر پھٹ جائے، ہاتھ زخمی ہو گیا، انگلیاں زخمی ہو گئی، بازو پہ تازیانوں کے نشان، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھی، اتنی زخمی تھی جتنی شام میں سکینہ زخمی تھی۔ کتاب کہتی میری شہزادی تیز قدموں سے چلی، بی بی آئی حجرے میں، بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا، اپنے بابے والا امامہ سر پہ رکھا، رسول والی ابا کاندھے پہ دی، زخمی زہرا قبر محمد کی جانب چلنے لگی۔ ادھر علی کو لے کے مسلمان گھر سے باہر آ گئے تھے، علی نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیواروں نے اٹھنا شروع کر دیا ہے، علی کی آواز آئی سلمان حسن سے پوچھ زہرا کہاں ہے، آواز آئی بابا ماں نانے کی قبر پہ جا رہی ہے، آواز آئی زہرا کو رو کہ بد دعا نہ کرنا، مدینہ غرق ہو جا، زہرا واپس آ جا۔ مولا حسن کی آواز آئی بابا میری ماں نہیں پلٹی، اتنا کہنا تھا، کتابیں کہتی ہیں علی نے انگڑائی لی، علی کے بدن کی رسیاں ٹوٹی، علی قبر محمد کی جانب دوڑے، جب قبر محمد پہ گئے، رسول کی بیٹی، رسول کا امامہ رسول کی قبر پہ رکھ کے کہہ رہی تھی میرا گھر جلا میں چپ رہی، میری چھت گری میں چپ رہی، میرا بازو ٹوٹا میں چپ رہی، میرا پہلو شکستہ ہوا میں چپ رہی، لیکن دیکھ بابا میں علی کے گلے میں رسی برداشت نہیں کر سکتی۔ اتنا کہنا تھا، علی کی آواز آئی زہرا اٹھ جا، ہم غریب ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔